بسم الله الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جس وقت تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا، آخرت میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت شیطان جو کہ انتہائی بڑا چال باز ہے، اسے قرآن میں غرور کے لفظ سے بھی کہا گیا ہے، دھوکے باز، بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا چال باز، جو کہ ہر انسان کو اچھے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی ہے، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی ہے، اور مہلت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے جو نیک بندے ہیں تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے وہاں پر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، مطلب جو برے لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، انہیں تو بہکانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ کافرین کو نہ مشرکین کو، لیکن جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نیک کاموں میں لگے ہیں، جو اچھے کاموں میں لگے ہیں، میں اسی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ اپنے کام میں آج تک لگا ہوا ہے، اور وہ صراط مستقیم پر ہی بیٹھا ہے، اور جو کوئی بھی اچھے بات سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بہکاتا ہے۔ اب آخرت میں کیا کہے گا صاف صاف، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک دم صحیح بات کہہ رہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ کیا سچا وعدہ تھا؟ جو نیک کام کریں گے، جو رسولوں کی باتوں کو مانیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، جنت دیں گے، اور جو کفر شرک کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ میں نے جتنے بھی وعدے تم سے کیے تھے نا، شیطان بہکانے کے وقت کتنے زیادہ حربے استعمال کرتا ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے فاخلفتکم، میں نے اس میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ اعتراف کرنے کے بعد پھر کیا کہہ رہے، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی تم پر زور تھوڑی تھا، کوئی زبردستی تھوڑی تھی، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، میں نے اپنے راستے کی طرف تمہیں بلایا، فاستجبتم، اور تم نے اسے قبول کر لیا۔ میں تو صرف بلا رہا تھا، ہاتھ پکڑ کے تھوڑی تمہیں لے گیا، کھینچ کے اپنے پیچھے تھوڑی نہ چلا رہا تھا، میں تو صرف تمہیں بلایا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھ کو ملامت مت کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون، اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک کیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس سے میں بری ہوتا ہوں، بری ذمہ ہوتا ہوں۔ اور ان الظالمین لہم عذاب علیم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ظالموں کے لیے تو یقیناً عذاب علیم ہے ہی۔ کتنا صاف بچ کے نکل جائے گا شیطان۔ آج ہم یہ غور نہیں کرتے کہ شیطان ہمیں بہکا کر ہم سے ایسے کام کروا لیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوں گے۔ ہر موقع پر ہم اپنے اعمال پر غور کریں، ہمارے انفرادی اعمال ہوں یا اجتماعی اعمال ہوں، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ اس کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ بہت زیادہ مقدار میں، مطلب ہر طریقے سے ہم جو ہے تو شیطان کی بنائی ہوئی چالوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، بلکہ ہم اسے دنیا کا دستور کہہ کے، یا پھر یہ کہ لوگوں کو خوش رکھنا ہے کہہ کے، نہیں ہم خود توجیحات کر کے اسے اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں۔ اور شیطان کتنا صاف الگ ہو جائے گا، یہ ہم سوچ لیں کہ وہ شیطان جو ہمیں بہکا کر ہمیں اللہ کے راستے کے خلاف ہم سے کام لے رہا ہے،
وہ بالکل صاف وہاں پر بری ذمہ ہو جائے گا۔ اسے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو ملے گا، لیکن یہ کہ ہم جو اس کی پیروی کر لیتے ہیں، اس کی بتائی باتوں میں، اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا، ہم یہ سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ خود آگے فرما دے رہے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو ظالم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں گے، تو ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا ہی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب یہاں پر کافرین کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک اور سچے مومنین کا بھی انجام بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہے نا، ایمان لا کے بیٹھ جانا نہیں ہے، جہاں پر ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں پر عمل صالح بھی آیا ہے۔ اگر ہم اس زوم میں مبتلا رہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم چاہے جو کریں، اور حقیقت میں یہ ہو بھی رہا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، جنت تو ہمارے لیے فکس ہے، اس کے بعد ہم اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے ہیں یا ناخوش کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، حقوق العباد میں ہمارا معاملہ کیا ہے، یا پھر یہ کہ جو دنیا میں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیے ان کی انجام دینے میں ہمارا معاملہ کیا ہے، یہ سب چیزیں غور نہیں کرتے۔ ایمان لیا ہم مومن ہیں، بس ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کافرین، یہ مشرکین، یہ یہود، یہ نصارہ ہم سب سے برتر ہو گئے۔ عمل صالح نہیں ہوگا تو ہمارے ایمان کس طریقے سے کام آئے گا؟ ابھی جس طریقے سے ہم پیچھے پڑے کہ نیک عمل کے لیے ایمان ضروری ہے، ورنہ ایمان نہیں ہوگا تو کافرین کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہوں گے، اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ جہاں بھی ایمان کا لفظ آیا آپ غور کیجئے، قرآن میں آپ تلاوت روزانہ کرتے ہی ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضرور آیا ہے۔ نیک اعمال اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہی پھر یہ بدلہ ملے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل بالکل مچل جاتے ہیں یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں جلدی سے یہ چیزیں عطا کر دے، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم چیزوں کے ایسی نعمتوں کے مستحق بن جائیں، آمین۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، کچھ دن بعد، کچھ مدت بعد اسے خالی کرنا ہے۔ خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا استقبال وہاں سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا، آپس میں جب بھی ملیں گے یا پھر فرشتے بھی جب آئیں گے تو ان پر سلامتی ہی سلامتی۔ السلام علیکم کا جو لفظ جہاں پر دنیا میں رائج ہے وہی وہاں پر بھی رائج ہوگا، آپس میں جو ایک دوسرے کا استقبال ہوگا یا ملاقات ہوگی اس وقت کا جو کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، السلام علیکم۔ تو یہ نعمت اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ العزیز آخرت میں عطا فرمائیں گے ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے ایسے ہی نیک کام لے لے کہ ہمیں ان جنت کی نعمتوں کا مستحق بنا دے، آمین۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے کام لیتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرت طیبہ کی ہے، شجرہ طیبہ کی ہے، اچھی ذات کا درخت، بہترین درخت۔ درخت کی کئی قسمیں ہوتی ہے، کچھ درخت تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کوئی کام کے ہی نہیں ہوتے، ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو جس کی ہر چیز کام آتی ہے، ہاں، جیسا کہ کھجور کا بھی درخت ہے، اس کی ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، یہاں تک کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے مشابہ کہا ہے کہ جس طریقے سے کھجور کے درخت کی ایک چیز بھی ضائع نہیں کی جاتی، چاہے اس کا تنا ہو، چاہے اس کی جڑ ہو، چاہے اس کا پھل ہو، چاہے اس کی پتیاں ہو، ہر چیز کام میں آتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن ہے کہ اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو عمل صالح ہے، اس کی جو توانائیاں ہیں، جسمانی طاقت ہے، وہ سب اچھے کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
تو یہ تو ایک مثال تھی۔ ابھی یہاں پر جو مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، جس کی جڑ زمین میں بالکل جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک ایسے درخت کا ہم تصور کریں کہ جڑیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہوں، شاخیں آسمان میں، جس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے، جس کی جڑیں زمین میں پوری پختہ ہوں گی، سب طرف پھیلی ہوں گی۔ ایک درخت ہم لے لیں، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، جتنا اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین میں بھی اتنی ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسے جڑ سے اکھاڑنا بالکل آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے کاٹ تو لیتے ہیں ہم، اسے اکھاڑ نہیں سکتے جڑ سے۔ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے ہم اسے جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا درخت ہوگا تو اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کلمہ طیبہ کی۔ سب سے پہلے تو یہاں پر کلمہ طیبہ ہی آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے، توحید پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر، نجات دہندہ مان کر، رہنما مان کر ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، یا ہماری حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک شجرہ طیبہ۔ یہ تو کلمہ طیبہ کی مثال ہوئی، لیکن اس کے علاوہ یہاں پر کلمہ طیبہ سے مراد جنرل پاکیزہ بات، مگر مطلب ہر سچی بات، ہر سچا عقیدہ جو ہے، مطلب ہم جو قرآن کا جو عقیدہ ہے، جو اسلام کا جو دین ہے ہمارا، یہ سچا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ قول جو عقیدہ ہے وہ اس قرآن کے روح سے وہی عقیدہ ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، انبیاء کا اقرار کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو اور آخرت کو مانتے ہیں، تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اتنا اس کی بنیاد مضبوط ہے کہ کوئی اسے اکھاڑ کے کبھی پھینک نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بھی توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ اس کا پھل ہر وقت لاتا رہے گا اس کے رب کے حکم سے۔ مطلب ایک انسان جب نیکی کو اپنا لے گا، سچائی کو اپنا لے گا، اچھائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، ایمان والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہ ایسا ہوگا گویا کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہر وقت فائدہ پہنچتا رہے گا۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، رب کے حکم سے، اس کے پھل سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مطلب اس کی ذات سے لوگ ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہیں گے، اچھی چیزیں لوگوں کو پہنچتی رہے گی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کے بارے میں، ایک کلمہ طیبہ کے بارے میں، ایک اچھے کام کے بارے میں، کوئی اچھا مقصد اگر ہم لے کر اٹھتے ہیں، لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثال پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ تو ہو گئی کلمہ طیبہ کی مثال، ایک اچھی بات کی مثال، ایک اچھے کام کی مثال، دین اسلام کے بارے میں، دینی تعلیمات کے بارے میں، ان کو ماننے والوں کے بارے میں، ان پر عمل کرنے والوں کے بارے میں، ان کی طرف دعوت دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ بہترین مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے خلاف جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو غلط چیزوں کی طرف بلاتے ہیں، غلط نظریات کی طرف بلاتے ہیں، آج بھی دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی دین ہیں یا دیان ہیں، سب باطل ہیں، سب غلط ہیں، اور جو لوگ ان کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں ان میں لگا دے رہے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وَمَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، کہ کلمہ خبیثہ کی مثال، ایک بری بات کی مثال، ایک غلط قول کی مثال، ایک غلط کام کی مثال، ایک غلط دین کی مثال شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، ایک برے درخت کی طرح ہے نا۔ زمین میں بہت سارے درخت ہیں، زقوم کا درخت، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں، چلتے بھی بچ کے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، دور دور اس سے رہتے ہیں۔ ایسے شجرہ خبیثہ بہت ہیں دنیا میں۔ تو یہ ایک بددین جو انسان ہوگا، جو برے کام کرنے والے لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنے والے لوگ ہوں گے، اور دین اسلام کے خلاف جو بھی تحریکیں ہوں گی، جو بھی دین ہوں گے، ان تمام کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے۔
خراب برے درخت کی طرح ہے جو نجتست من فوق الارض، جو کہ زمین کی سطح سے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جیسے کلمہ طیبہ کی جڑیں زمین میں پوری پھیلی ہوئی ہیں، ویسے کلمہ خبیثہ کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، بالکل وہ گویا کہ زمین پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اسے کوئی بھی اٹھا کے پھینک سکتا ہے۔ آج کوئی بھی غلط نظام ہے، غلط دین ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باطل نظریات ہے، کمیونزم تھا، کافی شہرا ہوا اس کا، کافی لوگ اس کو لے کر چلے، لیکن ایک دن آئے کہ لوگوں نے اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ سوشلزم ہوا، کیپٹلزم ہوا، یہ ساری چیزیں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتے، لیکن یہ سارے نظریات دنیا میں آئے، دنیا میں چلے کہیں پر، اور یہ جو ہمارے جو جمہوریت ہے یہ بھی جو ہے تو صحیح سسٹم نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کو کوئی ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا، اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ یہ باطل نظریات آج آ رہے ہیں، کل جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ایجاد کرنے والے ہیں لوگ انہیں اٹھا کر پھینکتے ہیں، ان کے مجسموں کو اٹھا کے پٹکتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آج تک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت کی درجے پر ہی رکھا ہے، اور اگر کچھ لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ان کو ان کی سزا بھی مل جاتی ہے، اور عالمی طور پر آج تک، شروع سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت کے مقام پر ہی رکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں، استحکام عطا کرتے ہیں، جو چیز غلط ہوتی ہے ما لہا من قرار، اٹھا کر پھینک دی جاتی ہے، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، وہ زمین میں کہیں سے کہیں تک اس کو مضبوطی نہیں ملتی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک مضبوط قول کی بنیاد پر دنیا و آخرت میں دونوں میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ایمان کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، توحید کو ماننے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں ایک مضبوط قول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کو اس کلمے کی وجہ سے ایک مضبوط نقطہ نظر ملتا ہے، ایک مضبوط نظام ملتا ہے، اور ایک پورا جامع نظریہ انہیں حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات کو بھی حل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ ثابت قدم رکھیں گے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو بھٹکا دیتے ہیں، یعنی جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر، اچھی باتوں کو چھوڑ کر، صحیح دین کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، غلط دین کو مانتے ہیں، غلط نظریات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو بالکل پراگندہ کر دیتی ہے، ان کی تمام کوششیں جو ہے تو وہ پریشان کن ہو جاتی ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ صحیح طریقہ، صحیح راستہ نہیں پاتے، اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں پوری زندگی اس نظریے کے مطابق گزار دینے کے بعد وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں کوئی جو سچائی اور ثبات حاصل نہیں ہوتا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہیں، صحیح عقیدے کو ٹھکراتے ہیں، عقیدہ توحید کو ہی ٹھکرانے والا جو انسان ہے وہ کہیں بھی پھر اسے پناہ نہیں ملتی دنیا میں، اور ایک اللہ کو ایک مان لینے والے جو انسان ہے انہیں دنیا میں بھی ایک صحیح راستہ مل جاتا ہے، صحیح سوچ مل جاتی ہے، صحیح فکر مل جاتی ہے، اس سوچ پر، اس فکر پر عمل کر کے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور آخرت تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کی سنورنے ہی سنورنے والی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ظالم ہیں، اب ان آیتوں کو دیکھ کر، ان آیتوں کو پڑھ کر ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے
کہ آج تو دنیا میں زیادہ تر جو ہے کلمہ خبیثہ کا قبضہ ہے، کلمہ خبیثہ کا دورہ ہے، طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، قوت ان لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو ضرور ہلاک کریں گے، اور جو کلمہ طیبہ ہے اسے زمین میں استحکام عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کچھ وقت کی بات ہے، لیکن اس میں ہمیں خود صحیح طرز عمل اختیار کرنا ہوگا، ہمیں صحیح راستے پر قائم اور ثابت رہنا ہوگا۔ ہم ان غلط نظریات کو ظاہری طور پر یا کچھ عارضی طور پر ٹیمپریری ان کی کامیابی کو دیکھ کر ہم ان سے مرعوب نہ ہوں، بلکہ ہمارے پاس اصل چیز موجود ہے جسے اللہ کا ساتھ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور یہاں پر آباد رکھیں گے اور آباد کریں گے۔ وقتی طور پر اگر کچھ آزمائش آتی ہے باطل کی طرف سے، غلط نظریات کی طرف سے، تو اس سے ڈر کر، اس سے خوفزدہ ہو کر ہمیں اس کی اطاعت نہیں قبول کر لینا ہے، اس کے دامن میں پناہ لینے کے لیے نہیں چلے جانا ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی ہی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے ہی دامن میں پناہ لیں گے۔ ہم کسی بھی باطل نظریات کو خواہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب نظر آ رہا ہے، وہ صرف نظر آ رہا ہے، اصل کامیابی نہیں ہے اس کی، تو اس سے معروب نہیں ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اصل دین سے، صحیح تعلیمات سے ہٹانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس کلمہ طیبہ پر مکمل طور پر ثابت اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کر انہیں بھی صحیح طریقے کی پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔